Revolutionary plans with Ateeb Ahmed. یا خلافت سنی کی ہوگی، خلافت دیوبندی کی ہوگی، خلافت وہابی کی ہوگی، خلافت کس فرقے سے ہوگی، خلیفہ کس فرقے سے ہوگا. یہ اتنی بڑا ایک فالٹی پریٹیکس ہے اور اتنی بڑی ایک لیم ایکسکیوز ہے اور اتنی بڑی ایک بونگی ہے کہ جو اتنی لٹرلی امیزڈ کہ دیکھیں ہم ان سے کس قسم کے کوشچن کر رہے ہیں. خلافت ان کے سامنے، یعنی اگر آپ انٹلیکچوئل لیول پہ دیکھیں گے تو لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خلافت آپ کو یہاں پہ کھڑی نظر آئے گی اور ڈیموکریسی آپ کو یہاں پہ کھڑی نظر آئے گی. میں فار ایگزامپل وہ جو اقبال نے آج سے 100 سال پہلے ان کے اوپر ایک جو دھبا مارا تھا ڈیموکریسی کے منہ پہ کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا تو جاتا ہے لیکن تولا نہیں جاتا، وہ جو کوانٹیٹیو انالیسس کرتے ہیں لیکن کوالٹیٹیو انالیسس نہیں ہوتا، اس کا آج تک ڈیموکریسی جواب نہیں دے سکی ہے. دنیا جہان کے جتنے بڑے ڈیموکریٹس ہیں وہ آج تک اس بات کا جواب نہیں دے سکے کہ بھائی اس بات کو تم آنسر کرو نا کہ آپ کی ڈیموکریسی کے اندر ایک چپڑاسی کا، یعنی ایک ٹوٹل الٹریٹ پرسن کا اور ایک لٹریٹ پرسن کا، ایک پی ایچ ڈی اسکالر کا ووٹ کوانٹٹی کے اندر برابر ہے. تو ہاؤ کین، یہ کس طریقے سے کرائٹیریا ہو سکتا ہے ٹو الیکٹ اینی اسٹیک ہولڈر، پرائم منسٹر کو چھوڑے، پریزیڈنٹ کو چھوڑے، کسی بھی اسٹیک ہولڈر، ایون ایک ایم ایل اے، ایم این ایم پی کو الیکٹ کرنے کا یہ کرائٹیریا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے اوپر جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے جو کہ ڈیموکریسی کو برباد کر رہی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں 5 پلرز آف ڈیموکریسی، بیسیکلی وہ 5 ڈنگ ہوتے ہیں ڈیموکریسی کے جو قوم کو نکلتے ہیں، اور پاکستان کے اندر تو ایکسپیریمنٹ ہمیں یہی بتا رہا ہے. تو آپ اس کا جواب دینے کے بجائے اور کوالٹیٹیو انالیسس کا جو آپ کے اوپر ایک اسٹرانگ آبجیکشن ہے جس کو آج تک ڈیموکریسی 100 سال ہو گئے اقبال کو یہ بات کی ہوئے لیکن آج تک آپ اس کا لاجیکل آنسر نہیں دے سکے ہمیں. اور پھر کہ اور بڑے جو لاجیکل قسم کے آبجیکشن ہوتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر کہ ڈیموکریسی از دی روٹ کاز آف کرپشن. ڈیموکریسی کے اندر ایک ایم ایل اے کو، ایک ایم پی اے کو یا ایک ایم این اے کو الیکشن لڑنے کے لیے جو 50 کروڑ روپیہ چاہیے، جو 40 کروڑ روپیہ چاہیے، اور اگر وہ اس کے سامنے کوئی اسٹرانگ اپوزنگ پاور نہیں ہے، حالانکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، تو تب بھی اسے کم از کم 10-12 کروڑ روپیہ چاہیے الیکشن جیتنے کے لیے. تو وہ جو الیکشن جیتنے کے لیے اس کو اتنا پیسہ چاہیے، ظاہری بات ہے اس نے الیکٹ ہو کر وہ پیسہ نکلوانا ہے. تو اگر فار ایگزامپل وہ 50 کروڑ لگا کے آیا تو اس کے حلقے کا ٹوٹل 50 کروڑ فنڈ نہ ہو، 50 کروڑ وہ لوٹ لے گا کیونکہ اس نے وہ پیسے پورے کرنے ہیں. یہ تو آپ یہ بونگی تو نا میرے سامنے مار دینا یا یہ کوئی، پلیز ڈونٹ ٹیل می کہ وہ جو کروڑ روپے لگا کر الیکشن میں آیا ہے اور اس نے الیکشن لڑا ہے جس کینڈیڈیٹ نے، تو وہ اپنے پیسے، وہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے اتنے پیسے لگائے، اس نے وہ پیسے آپ سے وصول کرنے ہیں، برآمد کرنے ہیں، ان دی فارم آف کرپشن، ان دی فارم آف منی لانڈرنگ اور ٹیکس کھانے اور فنڈ کھانے. یہ اس کی democracy is the root cause of exploitation. Democracy is the root cause of corruption. Democracy is generating a corrupt bureaucracy. Democracy generates dichotomy of power جس میں ایکسپلوٹیشن کے سوا کچھ نہیں ملتا. اور ڈیموکریسی صرف کوانٹیٹیو انالیسس کرتے ہیں جو کہ ایک فالس انالیسس ہے، جو کہ ایک illogical اور irrational انالیسس ہے. اور اس کے علاوہ ڈیموکریسی کے اندر اگر ہم بولیں کہ ایک لحاظ سے اگر لوٹنے کی پاور کی بات کریں گے تو وہ ہر اسٹیک ہولڈر کے پاس ہے، لیکن خدمت کرنے اور عوام کو سرو کرنے، ڈیلیور کرنے کی پاور کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس طرح کے جب لاجیکل قسم کے آبجیکشنز کیے جاتے ہیں ڈیموکریسی کے اوپر، تو جو ڈیموکریٹس ہیں اور جو ڈیموکریسی کے لابسٹ ہیں اور جو ڈیموکریسی کے ایکٹیوسٹ ہیں، وہ ان سارے لاجیکل آبجیکشنز کو انٹلیکچولی لاجیکلی آنسر کرنے کی بجائے الٹا یہ بونگی مار دیتے ہیں کہ بھائی اچھا چلو خلافت آ جائے گی پر خلیفہ کون ہوگا. یعنی کہ یہ کیسا ایکسکیوز ہے یار. خیر اس ایکسکیوز کو میں آگے بریفلی آپ کے سامنے بتاتا ہوں، پر اس سے پہلے میں ایک بات یہ کر دوں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بھائی ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں سیکٹس بنے ہوئے ہیں اور یہ سیکٹس بنائے گئے ہیں ایک اسپیشل کانسپریسی کے اکارڈنگلی، اور اس کا ایک بہت بڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. یہ کبھی پھر اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل بات ہوگی، بھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اتنا، بٹ اتنا میں آپ کو بتا دوں یہ جو شیعہ ہے، یہ جو سنی ہے، یہ جو وہابی، یہ دیوبند، یہ اہل حدیث، یہ سب جو سیکٹس ہیں یہ ریجسٹک سیکٹس ہیں. یہ ریلیجن آف اسلام سے بلانگ کرتے ہیں. ان کا کانسٹیٹیوشن اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. مثلا خلافت سے شیعہ اور سنی اور وہابی والی بحث کا تعلق ہی نہیں ہے. ان کا تعلق ہے کہ نماز میں اختلاف ہے، روزے میں اختلاف ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر اختلاف ہے. نظام کے اندر اور کانسٹیٹیوشن کے اندر تو یہ تو نظام اور کانسٹیٹیوشن کا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے. انہیں تو زیرو، میں ایک لبرل کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ان کو تو زیرو انڈرسٹینڈنگ ہے جیو پولیٹیکل انالیسس کی. اور کوئی بھی نہیں جن کو جیو پولیٹکس کا نہیں پتہ، جنہیں پولیٹیکل سائنس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جنہیں فائنانس کا کچھ نہیں پتہ، جنہیں کوئی سوشل انجینئرنگ کا کچھ نہیں پتہ، جنہیں سوشل فیبرک کا نہیں پتہ، جنہیں اکانومیکل فیبرک کا نہیں پتہ، ان کو کیا لگے اختلاف سے. شیعہ اور سنی کا اختلاف جو ہے وہ اس بارے میں نہیں، وہ تو کچھ ہسٹوریکل ایونٹس ہے اسپیسیفکلی ان کے بارے میں ہے، اور کچھ مسئلے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں فقہ کے ان کے اندر اختلاف ہے. کانسٹیٹیوشن اسلام کو کہ تو وہ اسٹیک ہولڈر ہے ہی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن اسلام کے اسٹیک ہولڈر ہیں فنڈامنٹلسٹ مسلم. اور میں چیلنج کرتا ہوں، یہ بات اصل میں آج آپ کے سامنے رکھ اس لیے رہا ہوں کیونکہ وہ ایک لبرل پاکستان کا جو بہت بھونکتا ہے سید مزمل حسن، وہ
جو کہ ایک یہودی ہے اصل میں، اس بندے نے یہ بکواس کر دی کسی پوڈ کاسٹ کے اندر بیٹھ کے، اور اپنے ہی ان کا ایک اسفیئر آف انفلوئنس بنا ہوا ہے اور اسی اسفیئر آف انفلوئنس میں بیٹھ کے بھونکتے ہیں. کبھی تم آؤ ہم تمہیں ڈیبیٹ کی آفر کریں گے، ایسے بتا تمہیں ڈیبیٹ کی آفر کر رہے ہیں، ڈیبیٹ پہ تم نہیں آتے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارے ہاں سیکٹرنزم ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل افیئرز اور جو افیئرز ہیں ہمارے نظام کے افیئرز ہیں، خلافت کے افیئرز ہیں، ان کے ساتھ تو یہ بلانگ ہی نہیں کرتا. یہ تو چھوٹی چھوٹی بحثوں کے ساتھ یہ ختم ہو جاتا ہے. اور کانسٹیٹیوشن اسلام کو پریزنٹ کرنے والے ہیں فنڈامنٹلسٹ مسلم، اور مجھے آج تک ایک فنڈامنٹلسٹ مسلم آپ بتا دیں کہ جس کا کسی سیکٹ سے تعلق ہو، یا پھر کسی ایک فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن کا نام بتا دیں کہ جس کا سیکٹ سے تعلق ہو. تو دنیا کے اندر اس وقت جتنی بھی آرگنائزیشن خلافت کے لیے کام کر رہی ہیں ایکسیپٹ داعش، باقی سب کی جو خلافت کا کنسیپٹ ہے وہ ایک ہی خلافت ہے. خلافت ایک ہے، خلافت ایک ذرہ برابر بھی ڈویژن خلافت کے اندر نہیں ہے. نہ خلافت کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر کوئی ڈویژن ہے، نہ فائنینشیل سسٹم ہے، ایون سوشل جو ہمارا لا ہے اور سویلائزیشن کا جو اسلام کے لاز ہیں اس کے اندر بھی سنگل ڈویژن نہیں ہے، سنگل ڈویژن بھی نہیں ہے کسی بھی احکام کے بارے میں یا کسی بھی لا کے بارے میں. تو پھر ایسی بونگی مار دینا کہ خلیفہ کون ہوگا، یہ ایک ٹوٹل الوجیکل بونگی ہے. کیونکہ جو بھی خلیفہ ہوگا نہ وہ سنی ہوگا نہ وہ وہابی ہوگا، کیونکہ جو لوگ سنی وہابی کے کسٹوڈین ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں خلافت کا، انہیں تو پتہ ہی نہیں نظام کا. نظام کو تو پتہ ہے فنڈامنٹلسٹ مسلم کو. یہ تو ماڈرنسٹ اور ٹریڈیشنسٹ کے اندر آ رہے ہیں. تو ماڈرنسٹ اور ٹریڈیشنسٹ کا نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو ان کا ایجنڈا ہے سیپریشن آف چرچ اینڈ، یہ جو ان کا جوز کا ایجنڈا ہے سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، وہ تو اس کو ایکسیپٹ کر بیٹھے ہیں. جبکہ فنڈامنٹلسٹ مسلم سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ یا سیپریشن آف مسجد اینڈ اسٹیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو یہ فنڈامنٹلسٹ مسلم جو ایکسیپٹ نہیں کرتا وہ فیکٹرزم کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو پہلی تو بات ہے جو لوگ خلافت کے کسٹوڈین ہیں ان کا تعلق کسی سیکٹ کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، تو پھر اس بحث کا کیا فائدہ؟ پہلی بات. اور دوسری بات کہ جو اسلام کا پولیٹیکل سٹرکچر ہے، جو اسلام کا فائنینشیل سٹرکچر ہے، جو اسلام کا سوشل سٹرکچر ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی اختلاف ہے ہی نہیں ہے. اگر ہمیں تو نہیں ہے پتہ کہ کوئی ہے، اگر سید مزمل کو پتہ ہے تو ہمیں بتائے. یہ ٹوٹل ایک فالٹ ایگزمپشن ہے، اور یہ ان لاجیکل کوئریز اور ان لاجیکل آبجیکشن جو کہ ڈیموکریسی کے اوپر کیے جاتے ہیں اور ان کا ڈیموکریٹس کے اوپر 100 سال سے کوئی جواب نہیں ہے. ان جواب سے عوام کی، پبلک کی، جنرل پبلک جن لوگوں کو یہ انٹلیکچولی ڈسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے ایک بونگی اور ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا دھیان بھٹک جائے اور اس طرف آ جائے اور آپ اس بحث میں پڑ جائیں جو کہ 100 سال پرانی بحث ہے اور اس کو علماء نے ریزالو کیا ہے. اور اس کی سب سے بڑی ریزولوشن میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان کے اندر شریعت بل پیش ہوا، اس کے اندر شیعہ، سنی، دیوبند، اہل حدیث سب کے جو جید اور چوٹی کے مستد علماء تھے انہوں نے اس کے اوپر سائن کیے اور سپریم کورٹ کے اندر اس کو دائر کر دیا کہ دیکھیں آپ کا جو یہ آبجیکشن ہے نا کہ آپ شریعت کے نفاذ کے اندر جو یہ آپ کا آبجیکشن ہے کہ شریعت کس کی ہوگی، تو اس کے اندر ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. شریعت کے اندر، اسلامک لا کے اندر ایون شیعہ کے علماء نے بھی اس کے اوپر سائن کیے. جو شیعہ کے ٹاپ کے علماء، جو شیعہ کے جو کسٹوڈینز ہیں انہوں نے اس کے اوپر سائن کیے. تو اس خلافت کے اندر اور اسلام کے کانسٹیٹیوشن کے اندر تو شیعہ سنی کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف تو چند پرسنالٹی یعنی کہ امیر معاویہ صحیح تھے یا علی صحیح تھے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بحثیں جن کا اسلام سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، یہ تو ان کے اوپر اختلاف ہے. اس بحث کا خلافت سے تو دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر یہ بونگی مارنا صرف اور صرف آپ کی اٹینشن کو ڈیویٹ کرنا ہے ان لاجیکل آبجیکشن کی طرف سے جو ڈیموکریسی کے اوپر لگے ہیں، وہ لاجیکل ایلیگیشن جو ڈیموکریسی کے اوپر لگے ہیں اور لگتے رہیں گے اور قیامت کی صبح تک. اور یہ میرا اعلان نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے. ان کو چیلنج ہے، اوپن چیلنج ہے کہ کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ اپنی دلیل. اور قیامت کی صبح تک یہ اپنی دلیل نہیں لا سکیں گے. یہ ڈیموکریسی کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے، یہ کیپٹلزم کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے، یہ سوشلزم کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے، یہ فیمنزم کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے، یہ ہومو سیکسولیٹی کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. یہ ساری زندگی لاجیکل اعتبار سے ننگے رہیں گے اور ان کا اپنا ایک اسفیئر آف انفلوئنس ہے جو انہوں نے خود جنریٹ کیا ہے، اسی کے اندر بیٹھتے ہیں. اپنے ہی پوڈ کاسٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے ہی جیسے بندے کو بلاتا ہے، سارے ایلومیناٹی کے لابش، اور بیٹھ کے بونگیاں مارتے ہیں. ہم جب انہیں ڈیبیٹ کی آفر کرتے ہیں تو یہ دھوتیاں سمیٹ کے بھاگ جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی کہ سیکٹرنزم کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات کہ اگر آپ بات کرتے ہو ڈویژن امانگ کانسٹیٹیوشن کی، تو یہ بات تو میں نے پہلے پروو کر دی کہ اسلامک کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ڈویژن نام کی چیز نہیں ہے. سب ایک خلافت کی بات کرتے ہیں اور سب ایک نظام کی بات کرتے ہیں، اس کا کوئی ڈویژن نہیں ہے. وہ قرآن و سنت سے ڈرائیو ہے اور قرآن و سنت ایک ہے. نظام کے اسپیکٹ میں، شریعت کے اسپیکٹ میں کوئی اختلاف نام کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی سرے سے. دوسری بات کہ اگر ہم ڈویژن امانگ کانسٹیٹیوشن کی بات کریں جس کا ایلیگیشن آپ اسلام کی طرف لگاتے ہو، اصل میں تو وہ ڈیموکریسی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. مجھے آپ بتائیں اس وقت ڈیموکریسی دنیا کے اندر جو دو بڑے سیکٹس کے اندر ڈیزائڈ ہے، ایک پریزیڈنشیل سیکٹ ہے اور ایک پارلیمنٹری سیکٹ ہے. اور خود سید مزمل حسن جس نے یہ بونگی ماری ہے وہ خود پارلیمنٹری فرقے کا ہے. وہ پریزیڈنشیل ڈیموکریسی کو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہا ہے. وہ جو منصور کی پروڈ کاسٹ کے اندر بیٹھ کے اس نے یہ بات کی کہ جی پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں آنی چاہیے. تو دیکھیں آپ خود دیکھیں کہ یہ خود ہم پہ ایلیگیشن کرتے ہیں اور الٹا خود سیکٹرنزم کا شکار ہے.
ایک سائڈ وہ ہے جو جن کا یہ پاپا جانی جو ان کو پیسے دیتے ہیں امریکہ، وہ پریزیڈنشل ڈیموکریسی کو مانتے ہیں، خود یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یعنی خود یہ ڈیوائڈ ہے آپ دیکھیں. اور فیمنزم، فرسٹ لیئر آف فیمنزم، سیکنڈ لیئر آف فیمنزم، تھرڈ لیئر آف فیمنزم، فورتھ لیئر آف فیمنزم، کون سی فیمنزم مانے بتاؤ؟ فرسٹ لیئر اور سیکنڈ لیئر آف فیمنزم یہ کہتی ہیں کہ صرف ہم نے وومن کو باہر کریں، یعنی وہ وومن کی جو ولگر ڈریسنگ ہے اس کے اوپر بھی بلیو نہیں کرتی فرسٹ اور سیکنڈ لیئر کے جو ایکٹیوسٹ ہیں. ولیم مورس جس نے فیمنزم کی بنیاد رکھی، جو ایک جیو تھا، وہ بھی اس نے بھی یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہاں وومن کو باہر نکالنے کے لیے اس نے پبلشنگ لکھی، لیکن وومن کو ننگا کرنے اور وومن کو جینڈر ایکویلٹی کا جو پرپز آج تھرڈ اور فورتھ لیئر فیمنزم نے لیا ہے، اس نے اس طرح کے کوئی پوائنٹس نہیں لکھے اپنی پبلشنگ کے اندر، اپنے لٹریچر کے اندر. اس کے برنارڈ شاہ کے لٹریچر کے اندر یا ابسن کے لٹریچر کے اندر ہمیں اس طرح کے پوائنٹس نہیں ملتے جو آج تھرڈ اور فورتھ لیئر فیمنزم بات کر رہی ہے. اور آج فورتھ لیئر فیمنزم جو کہ سوسائٹی کے اندر ایک نئی اس نے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ 2 نہیں 3 جینڈرز، 3 نہیں 4 جینڈر، یعنی ملٹی جینڈرزم کا جو آئیڈیالوجی ہے، جو تھیولوجی ہے، اس کو جہاں تک پہنچائی ووٹ دیتا فیمنزم. اور وومن کو جینڈر ایکویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ وومن کو ولگر ڈریسنگ، یعنی جینڈر ایکویلٹی کو ولگر ڈریسنگ اور جینڈر کو بلکہ انڈریسنگ آف وومن کے ساتھ جو ریلیٹ کیا جائے. اور یہ جو میرٹل ریپ اور یہ اس طرح کی بونگیاں، یہ تو فرسٹ اور سیکنڈ لیئر آف فیمنزم کے اندر نہیں ملتی ہوئی، یہ تو تھرڈ لیئر آف فیمنزم کے اندر یہ بونگیاں آئی ہیں. تو ہم بتائیں کہ ہم فرسٹ لیئر کو مانیں، سیکنڈ لیئر کو مانیں، تھرڈ لیئر کو مانیں، اور ڈیوائڈ تو تم ہو. اور سوشلزم جو کہ 100 سے زیادہ برانچز ہیں سوشلزم کی، آپ سرچ کر لیں، ابھی گوگل کریں برانچز آف سوشلزم، وہ آپ کو بتائے گا کتنی برانچز ہیں سوشلزم کی. تو کون سی سوشلزم مانیں؟ ٹھیک ہے نا. اور ایک امریکہ کی ڈیموکریسی، ایک فرانس کی ڈیموکریسی، ایک تمہاری اپنی ڈیموکریسی، ہم کس ڈیموکریسی کو مانیں بتاؤ؟ تو ڈیوائڈ تو الٹا تم خود ہو، اور اس کا ایلیگیشن تم ہمارے اوپر لگا رہے، صرف ان لاجیکل آبجیکشن سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ جو ڈیموکریسی کے اوپر ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور قیامت کی صبح تک آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کے سامنے یہ چیز کلیئر ہوگی کہ اسلام کی کانسٹیٹیوشن لیول کے اوپر سیکولرزم کا کوئی کنسیپٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جبکہ الٹا خود ڈیموکریسی، سوشلزم، کیپٹلزم، فیمنزم، ان کا جو جیو ورلڈ آرڈر ہے یہ ڈیوائڈ ہے اپنی باؤنڈریز کے اندر. یہ ڈیوائڈ ہے، ہم ڈیوائڈ نہیں ہے. ہماری ایک خلافت ہے، جو خلافت تنظیم اسلامی کا کنسیپٹ ہے، جو خلافت حزب التحریر کا کنسیپٹ ہے، جو خلافت ہاں حزب التحریر سوشل لیول پہ تھوڑی کمی کرتی ہے، ہم اس کو تھوڑی ایڈیشن کرتے ہیں. وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ان سے اختلاف کرتے ہیں. اور پھر جو خلافت کا کنسیپٹ افغان طالبان کا ہے، یہ میں نے کہا ایکسیپٹ داعش کو چھوڑ کے باقی سب کا خلافت ایک ہی خلافت ہے، اور ایک ریاست کی بات کرتے ہیں اور ایک خلافت کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو اب دیکھیں بات اصل میں پتہ کیا ہے، یہ جو لبرل لوگ ہیں، یہ جب خلافت کے جس دن خلافت کا نام سن لیتے ہیں اس دن رات کو ان کو نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. خلافت ان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے، اور خلافت کیونکہ انٹلیکچوئل لیول پہ خلافت ڈیموکریسی کے سامنے شیر کی طرح کھڑی ہے اور ڈیموکریسی بلی کی طرح کھڑی ہے. تو اس لاجیکل پریفرنسز سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. اور 100 سال سے ان کے پاس ڈیموکریسی کے مقابلے میں اٹھنے والے آبجیکشنز کا صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ بونگی ہے. اور آج میں الحمدللہ رب العالمین آپ کے سامنے کلیئر کی. اگر آپ کے پھر بھی کوئی کوشچن ہیں تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.